اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ اعزاز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے کھاتے میں جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں اسمہ عثمان بن عفان، ان کا نام عثمان بن عفان ہے۔ وکنیتہ ابو عمرو، ان کی کنیت ابو عمرو ہے۔ ولقبہ ذو النورین، اور ان کا لقب ذو النورین، دو نوروں والا، یہ لقب ہے۔ اصل یہ وجہ کیا تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو یہ لقب ملا ذو النورین کا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں تھیں۔ پہلا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، اور مکے کی سرزمین پر ہوا، مدینہ میں بھی نہیں۔ جب کفار کے ظلم اور تشدد بربریت بڑھ گئی تو کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ اے میرے صحابہ، تم یہاں مکے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں چلے جاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے بھی مکہ سے ہجرت فرمائی، اور پہلے آپ حبشہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس علاقے میں جب آپ پہنچے حبشہ میں، تو آپ نے وہاں پر جا کر سکونت اختیار فرمائی۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حضرت سیدنا عثمان غنی وہ دوسرے شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہل بیت کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے۔ فرمایا پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنی اہل بیت کے ساتھ مل کر ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تھی تو آپ حضرت چلتے چلتے ملک شام میں تشریف لے گئے، جہاں فلسطین آج علاقہ ہے، اس علاقے میں آپ تشریف لے گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت سارہ تھی، اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی، تو آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ خیر آپ جب حبشہ میں پہنچ گئے، بعد میں معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت فرما کر اب مدینہ میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ اندازہ لگائیں اہل عرب کے سوچوں پر کہ 1443 سال گزر گئے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف جاتے ہوئے، 1443 سال۔ اس عرصے کے اندر آج بھی وہ عرب کی سرزمین گواہی دے رہی ہے کہ اس مقام سے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ آپ ذرا دیکھیں، انٹرنیٹ پہ ملاحظہ فرمائیں، ایک شخص ہے، اس کا نام ہے زبیر ریاض۔ وہ بندہ مختلف علاقوں کا ٹور کرتا ہے، مختلف علاقوں کی طرف جاتا ہے اور بہت بڑی بڑی عجیب چیزیں دکھاتا ہے۔ میں ان کو سن رہا تھا تو وہ اپنی ویڈیو میں دکھا رہے تھے کہ ایک جگہ تھی، ساتھ ہی تھوڑا سا دور کر کے سعودی عرب کی طرف سے وہاں پر ایک پلانٹ منتخب کیا گیا، بجلی پلانٹ بنایا گیا ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ احادیث میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب مکے سے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف،
تو پیچھے سراقہ بن مالک شخص جو تھا نامی، وہ پیچھے چل پڑا تلاش کرنے کے لیے۔ جس مقام پر سراقہ بن مالک میرے آقا علیہ السلام کے قریب پہنچا تو احادیث میں جو بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ سفید جگہ تھی۔ تو اب وہ بندہ ویڈیو میں دکھا رہا ہے کہ دیکھیں عرب کی جتنی بھی ریگستان علاقہ ہے، سنسان کا علاقہ ہے، آپ دیکھیں کہ ساری جگہ سرخ ریت موجود ہے، سرخ پتھریاں موجود ہیں، لیکن وہ جگہ، وہ مقام آج بھی اسی طرح سفید پڑا ہوا ہے۔ اور پھر آل سعود نے وہاں پر جالی اور تھوڑے تھوڑے وہ آسرے لگا کے اس کو بند کر دیا، لیکن حوادثات زمانہ، اب صاحب ظاہر ہے 1443 سال گزر گئے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ جگہ دنیا سے ختم ہو جائے، لیکن خدا تعالی نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او سونیا محبوبہ اسی تیرے ذکر نو بلند کر چھڑا گے۔ یعنی دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن میرے محبوب جس راستے سے گزر گئے وہ راستہ آج بھی گواہیاں دے رہا ہے کہ میرے قریب سے مصطفیٰ گزر گئے۔ تو وہ دکھا رہا تھا کہ سفید جگہ ہے، آسے پاسے وہ تھوڑی سی باڑ لگی ہوئی تھی، لیکن باڑ گر گئی اندھیری چلنے سے، بارش آنے سے، دیگر وجہ سے، لوگوں کے آنے سے۔ تو بتا رہا تھا کہ یہاں پر آپ کو کوئی ڈرائیور نہیں لے کے آئے گا، پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ تو وہ جگہ بتا رہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سراقہ بن مالک آیا اور سیدنا صدیق اکبر اور میرے آقا علیہ السلام، یہ دونوں نفوس قدسیہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو پیچھے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ سراقہ بن مالک پیچھے آ رہا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رونے لگ گئے۔ میرے آقا نے پوچھا صدیق رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں روتا ہے، کیا پریشانی ہے؟ عرض کی آقا مجھے اپنی ذات کی پریشانی نہیں ہے، آقا میں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں رو رہا، سونا میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ قیامت تک تاریخ دان لکھتے رہیں گے کہ رسول کا صحابی صدیق بھی ساتھ تھا، پر کملی والے کو کسی دشمن نے تکلیف دے تھی، میرے رسول نے فرمایا لا تحزن، اوے ابو بکر صدیق غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے رلے ہی۔ فرمایا رب ہمارے ساتھ ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو جس مقام پر سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین میں دسا تھا، آج تک وہ جگہ ابھی ویسی کی ویسی نرم پڑی ہے، ویسی نرم پڑی ہے۔ آپ جائیں آپ کو محسوس ہوگا، پاؤں رکھیں، محسوس ہوگا کہ میرا پاؤں اس زمین کے اندر جا رہا ہے، اور خالق کے کائنات نے میرے مصطفیٰ کا وہ معجزہ کہ جو میرے مصطفیٰ کی طرف غلط ارادہ لے کر جائے، اللہ اس سراقہ بن مالک کی سواری کو زمین میں دسا دیتا ہے۔ اللہ یہ تو واقعہ 1443 سال پہلے گزر گیا تھا، اب تو زمین سخت ہو جانی چاہیے تھی، پر میں نہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کو علم ہو جائے جو نبی کے خلاف بھونکتا ہے، ہم وہ نشانات بھی باقی رکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو یہ دشمن رسول یہاں آیا تھا۔ لیکن خیر حضرت سراقہ بن مالک کا کیا حال ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کریم آقا ایک بار گھوڑا دسا نا تو معافی مانگ لی، پھر دوسری بار دسا تو معافی مانگ لی، تیسری بار دسا تو معافی، جب تیسری بار معافی مانگی سراقہ بن مالک نے تو میرے آقا نے سراقہ بن مالک کو معاف فرما دیا، فرمایا اوے سراقہ بن مالک تو ہمارے پیچھے بھاگتا ہے دنیا کے لالچ میں، اس وقت کو یاد کر جب میں مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں کہ کیسر و کسریٰ کے سونے کے کنگن اے سراقہ بن مالک تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ جگہ ابھی تک پڑی ہے، اندازہ لگائیں۔ اور پھر ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے نا ہجرت کر کے، تو سرکار نے فرمایا یار صدیق ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آج اس راستے سے جائیں جس راستے سے لوگ نہیں گزرتے، لوگ ڈر کر گزرتے ہیں۔ اب وہ شخص
ویڈیو بنا کر دکھا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس راستے سے اس وقت اہل عرب گزرا کرتے تھے وہ راستہ کہہ رہا ہے اس طرف موجود ہے، تقریباً کوئی ہوگا کوئی 50-60 گز کے فاصلے پہ یا بہت دور تھا قریب. تو کہنے لگا یہ سامنے جو راستہ نظر آ رہا ہے پہاڑ کے دامن میں، لوگ وہاں سے گزرا کرتے تھے، لیکن قبلی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرے وہ راستہ یہ والا تھا. اندازہ لگائیں آج بھی وہ راستے موجود ہیں، وہ جگہیں ویسی کی ویسی موجود ہیں. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام معبد کے گھر میں تشریف لے گئے. کتب میں آتا ہے، سیرت کی کتابیں پڑھیں. ام معبد کے گھر میں میرے سرکار گئے، وہاں جا کر بکری کا دودھ نوش فرمایا. وہ ام معبد کا گھر ابھی تک وہ پرانا کا پرانا ویسے کھڑا ہے، پتھروں کا بنا ہوا. ٹوٹ تو گیا ہے لیکن اللہ نے اثرات ابھی بھی باقی رکھ دیے تاکہ کائنات کو پتہ چلے یہاں پر میرے کملی والے محبوب آئے تھے. وہ کنویں ابھی تک موجود ہیں. 1443 سال گزر گئے جس کنویں کے اندر کملی والے محبوب نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا. ہجرت کے دوران وہ کنواں میٹھا ہو گیا تھا، آج بھی وہ کنواں موجود ہے. اس کنویں کا پانی آج بھی موجود اور میٹھا ہے. لوگ وہاں کر نکال کر دیتے ہیں، اندازہ لگائے. اور پھر میرے آقا مکے سے چل کر مدینے میں تشریف لے گئے تو اہل مدینہ نے ثنایا علیا کے مقام پر، ثنایا اصل میں کہتے ہیں اونچے جگہ کو، اور علیا اس کا معنی بھی اونچا ہوتا ہے. تو ایک اونچا مقام تھا، اونچی جگہ تھی. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. اہل عرب نے اس کو باہر سے باڑ لگا کے اندر خوبصورت پھول رکھ کے بڑا زبردست اس کو گراسی پلاٹ بنا کے رکھ دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے دنیا والوں کو یہ پورے عرب کے اندر، پورے مدینے کے اندر یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں کملی والے محبوب کی سواری آ کر ٹھہری تھی. وہ آج بھی وہاں موجود ہے. اور پھر وہ کھجور کا درخت، یار انسان حیران ہو جاتا ہے جب میں وہ دیکھتا ہوں نا زبیر ریاض کی ویڈیو، تو اس وقت میرے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ یار کاش اور سامنے بندے کے پاس علم ہو اور پھر بندہ اس علاقے عرب میں پھرے اور چلے، پھر وہ نشانیاں دیکھے اور ادھر سے علم پڑھے، اور پھر انسان کا دماغ حیران رہ جاتا ہے کہ یار کتنا کھٹن اور کتنا مشکل سفر تھا جس سفر کے اندر میرے مصطفیٰ اور صدیق اکبر چل رہے تھے. آج ہم تو صرف سننے کے آئے نا، ہم سن لیتے ہیں جی سفر اتنا تھا اتنا تھا. آج سعودی عرب میں جائیں تو وہ بھی بس کے اوپر بٹھا کر آپ کو مکے سے مدینے لے جائیں گے، لیکن ذرا آپ علیحدہ جا کر دیکھیں، وہ ریگستان دیکھیں، وہ علاقہ دیکھیں جس علاقے کے اندر سیدنا صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کو لے کر چلے تھے. اور یار کملی والے کے ہاتھ تو وہ نرم و نازک ہاتھ تھے، صحابہ کہتے ہیں ہمارا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں جاتا محسوس ہوتا تھا جیسے کپاس کے اندر ہمارا ہاتھ چلا گیا ہے. اتنا نرم و نازک میرے محبوب کا جسم انور تھا. لیکن کن وادیوں سے گزرنا پڑا، کن گھاٹیوں سے گزرنا پڑا. وجہ کیا تھی؟ میرے نبی چاہتے تھے کہ جو رب نے مجھے دین دیا ہے وہ دین میں اپنی امتیوں کو پہنچا دوں. اندازہ لگائے، کبھی آپ سوچے تو صحیح، سیدنا صدیق اکبر نے جو قربانی دی ہے آج کوئی قربانی دے سکتا ہے؟ آج ہمارے صرف دعوے ہیں، چاہے مولوی ہو چاہے پیر ہو، جتنا بڑا سے بڑا عاشق رسول ہو، جتنیاں قربانیاں سیدنا صدیق اکبر نے دی، جتنی صحابہ نے دی ہیں، آج ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں. ذرا اندازہ لگائیں. ہمارے استاد محترم فرماتے جب ہم پہاڑ غار ثور کے پہاڑ پر پہنچے ہیں تو 3 میل یعنی 3 کلومیٹر اونچائی ہے اس پہاڑ کی. استاد صاحب کہتے ہیں ہم جب اوپر چڑھے نا تو بوتلیں پانی کی لے کر چلے، درمیان میں ہم نے سانس بھی نکالا، پھر اوپر گئے. استاد صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھی حاجی کو کہا، میں نے کہا حاجی صاحب یہ تو ہماری جوانی ہے، یہ تو ہمارے اللہ نے جوانی دی ہے، پانی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اور ہم نے کسی کو اٹھایا بھی نہیں ہے، ہم صرف اکیلے اپنے جسم کو لے کے جا رہے ہیں، اور پھر ہم راستے میں سٹے بھی کرتے ہیں، راستے میں رکتے بھی ہیں. اب اہل عرب والوں نے وہاں اس پہاڑ پر سیڑھیاں بھی بنا دی ہیں تاکہ لوگوں کے چڑھنے میں آسانی ہو. تو فرماتے ہیں میں نے کہا حاجی صاحب اس وقت کو یاد کرو جب سیدنا صدیق اکبر اکیلے نہیں مصطفیٰ کو اپنی پشت پہ بٹھا کر یہ 3 میل کا سفر اوپر کر کے گئے تھے. ذرا وہ ذہن میں رکھ، پھر دیکھ صدیق اکبر کتنا مصطفیٰ پہ فدا تھے. یار اس منظر کو دیکھنا، یہاں بیٹھ کر باتیں کرنا تو آسان ہوتی ہیں، جی صحابہ نے کیا قربانیاں دی ہیں.
میں ابھی بچوں کو حدیث پڑھا رہا تھا عید سے پہلے، ریاض الصالحین، تو ریاض الصالحین کے اندر آتا ہے میرے آقا علیہ السلام جنگ تبوک کی طرف چلے، میدان تبوک کی طرف. تو میں نے شاگردوں کو کہا بیٹا کہ ذرا دیکھیں وہ تبوک کا علاقہ بنتا کتنا ہے، یہ کتنے میل بنتا ہے. تو تقریباً 400 کے قریب وہ میرے خیال میں میل تھا. تو ہم نے اس میل کو پھر کنورٹ کیا کلومیٹر کے اندر، تو جب نتیجہ نکلا تو 660 کلومیٹر کا وہ پیش بنے. اب اندازہ لگائیں 660 کلومیٹر. صحابہ پیدل بھی چلتے رہے، صحابہ اونٹ پر بھی چلتے رہے، صحابہ گھوڑے پر بھی چلتے رہے. اب اندازہ لگائیں ایک بندہ لینڈ کروزر پر بیٹھتا ہے، ایک یورو پر بیٹھتا ہے، ایک اے سی میں بیٹھتا ہے. اب اس کو اونٹ پر بٹھا دیا جائے اور پھر 100 کلومیٹر سفر کرایا جائے، پھر اسے پوچھا جائے حال سنا، وہ تڑپ کر کہے گا یار میریاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں نے. اور میں کہ تیریاں آج پسلیاں ٹوٹ دیاں نے. رسول دے صحابہ دین پھیلان واسطے 660 کلومیٹر سفر کیا، کبھی شکایت نہیں کی. اللہ ہم نے دین کا مول ادا کر دیا، کہا نہیں ربا تو راضی ہو جا، ہم کہاں ہیں تیرے دین کی قیمت ادا کرنے والے. صحابہ ساری زندگی یہ کہتے رہے اللہ تو راضی ہو جا، ہم کہاں ہیں دین کی خدمت کرنے والے. لیکن خدا کا جواب بھی آتا ہے محبوب ان صحابہ کو کہہ دو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گئی ہے، اللہ سے راضی ہو جائے. یہ وہ جنگ تھی، یہ غزوہ تھا. اندازہ لگائیں 660 کلومیٹر صحابہ نے دور جانا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہاد جیش الاسرت فالہ الجنہ. اے صحابہ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو اس غزوے کے لیے سامان جمع کرائے. اب غزوے کا سامان کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں تلوار ہوتی ہے، نیزہ ہوتا ہے، ڈھالا ہوتا ہے، تیر ہوتی ہے، گھوڑا ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، یہ چیزیں سامان میں آتی ہیں. فوجی کے کپڑے ہوتے ہیں. اب یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من جہاد جیش الاسرت فالہ الجنہ، جو بندہ اس غزوے کے لیے سامان جمع کرائے گا ہم اس کو جنت کی خوشخبری دے دیں گے. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی اٹھے. جس وقت سیدنا صدیق اکبر کا امتحان ہوا، جناب عمر بن خطاب، پوری مسجد بھری ہوئی تھی صحابہ کی، کثیر تعداد میں صحابہ تھے. اب سیدنا صدیق اکبر کے گھر سے سارا مال اٹھا کے لے آئے، سیدنا حضرت عمر بن خطاب کے آدھا مال اٹھا کے لے آئے. لیکن پھر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے مال جمع کرائے. کرتے کرتے میرے آقا نے دیکھا مال کم ہو گیا ہے، فوج ابھی زیادہ ہے، ہمیں ضرورت زیادہ ہے. سرکار نے پھر فرمایا من جہاد جیش الاسرت فالہ الجنہ، کون ہے تم میں سے جو جنگ کے لیے سامان جمع کرائے اللہ اسے جنت میں جگہ دے دے گا. تو عثمان غنی کہتے ہیں میں نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا، پہلے مال جمع کرا چکا ہوں. فرماتے ہیں 100 اونٹ پہلے جمع کرا چکا ہوں بمائے ساز و سامان. پھر میں نے گریبان میں ہاتھ ڈالا اپنے. میں نے کہا عثمان اوے ہو کملی والا محبوب، بیٹھے صحابہ تاریخ کیا لکھے گی کہ رسول بار بار مانگتا رہا کوئی صحابی اٹھا نہیں ہے. تو سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں میں پھر اٹھا. میں نے کہا آقا یا رسول اللہ 100 اونٹ کا اعلان پھر کرتا ہوں. اب 200 اونٹ ہو گئے. فرماتے میرے نبی نے تیسری مرتبہ پھر کہا من جہاد جیش الاسرت فالہ الجنہ، کون ہے تم میں سے جو جنگ تبوک کے لیے سامان جمع کرائے. تو عثمان غنی کہتے ہیں پھر میں پھر دوبارہ اٹھا. میرے ضمیر نے آواز دی عثمان مصطفیٰ مانگے اور تو بیٹھا رہے. فرمایا یہ امتی ہونے کا کیا حق ہے. فرماتے ہیں میں نے پھر 100 اونٹ کا عرض کر دی یا رسول اللہ 100 اونٹ دوں گا. تو علماء کرام فرماتے ہیں 1000 اونٹ حضرت عثمان غنی نے بمائے ساز و سامان اس جنگ کے اندر پیش کر دیے. تو ثابت کر دیا کہ کملی والا مانگتا ہے صحابہ اپنا جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار. لیکن میرے مصطفیٰ نے دیکھا بھئی 1000 اونٹ تو آ گئے ہیں، سامان بھی آ گیا ہے، لیکن فوج ابھی بھی زیادہ ہے. کچھ فوجی پیدل چلے گئے، ان کے لیے بھی تو سواری ہونی چاہیے. میرے رسول نے پھر صدا دی، فرمایا من جہاد جیش الاسرت فالہ الجنہ، کون ہے تم میں سے ایسا جوان جو اس غزوے کے اندر سامان ملائے اور اللہ اسے جنت میں جگہ دے دے گا. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 700 گھوڑے دیتا ہوں بمائے ساز و سامان. ایک گھوڑا نہیں، اندازہ لگائیں آج گھوڑے کی قیمت کو خود دیکھ لیں، فرض کر لیں، پھر اس وقت بھی دیکھ لیں. فرمایا میں نے عرض کی آقا 700 گھوڑے بمائے ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. فرماتے میرے نبی نے پھر کہا میں نے 100 اور پیش کر دیا. فرماتے اب میں نے پیچھے اپنے گھر کی طرف دیکھا، گھر بالکل خالی، اب میرے پاس کچھ نہیں تھا.
फरमाते हैं रसूल ने फिर कहा, कोई सहाबी ना उठा। मेरे दिल में फिर ख्याल आया उस्मान रसूल मांगे और तू बैठा रहे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह 1000 घोड़ों की ज़रूरत है, ये 1000 मेरे खाते में डाल दे, मैं उस्मान गनी अदा कर दूंगा। अब फरमाते हैं 800 की तो मेरे पास गुंजाइश थी, वो तो मैंने कर दिए। अब 200 घोड़ों की मेरे पास गुंजाइश नहीं थी, मेरे घर में पैसे नहीं थे। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं अमीर बंदा सखी नहीं होता, अमीर सखी नहीं होता। हज़रत मियां मोहम्मद बख्श ने फरमाया, पूछा कि हुजूर वजह क्या है? फरमाया अमीर के पास तो पैसा होता है, वो अगर करोड़ों में से 1000 खर्च कर दे उसको क्या फिक्र है। फरमाया जिसके पास 100 हैं और 100 में से 50 खर्च करे, हकीकत में सखी ये बंदा है। फरमाया सखी तो ये है गरीब बंदा जो गरुबत के बावजूद खुदा की बारगाह में दे रहे। और आज गरीब भी वो होते हैं जिसको कहा जाए ना खुदा की बारगाह में दे, जी मैं दे दूं तो बचेगा क्या। ओए अल्लाह के बंदे, जब तू देगा अल्लाह तुझे गनी और सखी बना देगा। खैर सैयदना उस्मान गनी फरमाते हैं मैंने 200 ऊँटों के लिए 200 घोड़ों के लिए मैंने लोगों से उधारे पैसे मांगे। मांगने के बाद फरमाते हैं मैंने मांगा, मांगने के बाद जमा किया, जमा करने के बाद 200 घोड़े खरीदे। खरीदने के बाद फरमाते हैं मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दिया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह इस गज़वे के लिए मैंने 1000 ऊँट भी दे दिए, 1000 घोड़े भी अता फरमा दे। तो 660 किलोमीटर सफर दूर जाना था। और फिर इस गज़वे का आलम जरा वो भी सुन लीजिए। गज़वे का आलम क्या था? अल मुख्तसर अर्ज करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम चल पड़े, सहाबा भी चल पड़े, 1.25 लाख सहाबा थे, छोटी मोटी फौज ही नहीं थी। अब तारीख के औराक हम देखें ना, तारीख के औराकों को, एक वो जंग भी इस्लाम के अंदर लगी जब 313 शख्स थे, सिर्फ 313 थे, इधर आने वाले 1000 थे। एक वो जंग हुई जिसमें 400 सहाबा थे, इधर से आने वाले 5000 थे। लेकिन आज ये जंग भी देख रहे हैं कि 1.25 लाख सहाबा फौज लेके आ रहे हैं, और मिनसनीक भी पास है, घोड़े भी पास हैं, ऊंट भी पास है, तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं, हर चीज़ साजो सामान मौजूद है। और सहाबा खुद कहते हैं कि हम उस वक़्त खुश हो रहे थे, हम कहते थे आज हम जीत जाएंगे। पहले हम बड़े शिकस्त खुर्दा होते थे, वो खुदा के फजल से जीते थे, आज हम अपने बलबोते पे जीतेंगे। फरमाते जैसे गज़वा तबूक, तबूक के मकाम में पहुँचे तो ऊपर से कुफ़ार ने तीरों की ऐसी बरसात कर दी कि हमारे हौसले पस्त हो गए, हम पीछे भागे। सहाबा कहते हैं जैसे पीछे भागे तो हम डर गए, उन कुफार ने आग के तीर भरे और ऊपर कले से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। हमारी मिंजनीकें भी जल गई, हमारे साजो सामान भी जल गए। आप बिल्कुल मायूस होकर बैठ गए। कमली वाले महबूब की बारगाह में या रसूल अल्लाह असी दे बड़ी तमन्ना लैके आए सुनिया साडे कोल बड़ा साजो समान है, असी जित जावांगे। हुजूर ने फरमाया साजो समान इंसान को नहीं जिताता, खुदा का फजल इंसान को फताता फरमाता है। फरमाया साहब आप सब्र करो, मैं खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ। मेरे रसूल ने दुआ फरमाई या अल्लाह ए मैं सहाबा लैके आया, मालिका आज भी फतह नहीं देवेगा तो फिर कदों फतह देगा। मेरे महबूब ने दुआ मांगी, खालिक कायनात ने ऐसा रोब दबदबा पैदा कर दिया कि सामने जितने भी कुफार थे, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा इन पे हमला करो। जब हमला किया सहाबा ने तो वो डर के मारे अपने कले के अंदर घुस गए। उन्होंने कहा यार शिकस्त खुर्दा फौज फिर हमला कर रही है, इसका मतलब है इसके पास कुछ ना कुछ है। इस शिद्दत से सहाबा ने वो कला फतह कर लिया था। अंदाजा लगाएं तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने जो इस्लाम पे कुर्बानियाँ दी हैं ना, वो आज तक किसी ने कुर्बानी नहीं दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा का अदब एहतराम नसीब फरमाए, सहाबा से अकीदत नसीब फरमाए। तो अभी ये तशरीफ़ लाते हैं, नाश्ते पढ़ते हैं, उसके बाद इस मजमू पढ़ते हैं। हाँ भाई, आजा आजा चलो।